بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال جواب سیشن کا چھٹا پروگرام لیے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ آج کی نشست میں سوالات دلچسپی کے حامل اور کوشش ہوگی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات بھی صحیح انداز میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اس گزارش کے ساتھ کہ پروگرام اختتام تک دیکھیے گا، ویڈیو کو آخر تک ضرور ملاحظہ کیجیے گا تاکہ مکمل جوابات آپ تک پہنچیں اور آپ دینی تعلیمات کو صحیح طرح سمجھنے کے قابل ہو سکیں۔ پہلا سوال اجمل ناصر صاحب نے بھیجا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں اسلام میں سالگرہ منانا کیسا عمل ہے؟ ایک اصولی بات اجمل صاحب اور باقی سننے والے بھی جان لیجئے، ایک اصولی بات جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ کہ اسلام انسان کی خوشیوں پر، انہیں منانے پر کبھی پابندیاں نہیں رکھتا، پہرے نہیں بٹھاتا، جب تک کہ اس خوشی کے منانے کا دائرہ اسلام کے اندر رہے۔ سالگرہ بھی ایک معاشرتی رسم ہے۔ اگر گھر کے افراد گھر کے اندر ہی کوئی کیک منگوا لیتے ہیں یا گھر میں ہی کوئی شے تیار کر لیتے ہیں، کھا پی لیتے ہیں، خوشی منا لیتے ہیں، نوافل ادا کر لیتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، تو اس میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں۔ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن پیدا ہوئے، سوموار کے دن، پیر کے دن، اس ہر پیر کا وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو خوشی منانے پر اسلام پہرا تو نہیں بٹھاتا، کبھی نہیں روکتا آپ کو خوشی منانے سے۔ کس بات سے روکتا ہے کہ ان رسموں کو مناتے مناتے کہیں ان کے اندر ایسی خرافات نہ شامل کر لینا جو خلاف اسلام ہیں۔ مثلا اس کے اندر باجا گاجا شامل ہو جائے، رقص و سرور کی محفلیں ہوں، ڈیک، ٹیپ ریکارڈر، وی سی آر، ٹیلی ویژن یا نیٹ کے ذریعے نغمات بج رہے ہوں اور اس پر رقص ہو رہے ہوں، مردوں عورتوں کی مخلوط مجلسیں ہو رہی ہوں، بے حیائی کا سامان ہو رہا ہو، تو پھر اسلام یقیناً روکتا ہے۔ اگر محض اسے رسم ہی رہنے دیا جائے اور خوشی کے منانے کی حد تک ہی اسے منایا جائے تو پھر گنجائش موجود، پھر اجازت موجود۔ لیکن اگر خلاف اسلام اس کے اندر باتیں اور خرافات آ جائیں تو پھر اسلام ایسی خرافات کو منانے کی اجازت نہیں دیتا۔ دوسرا سوال پوچھا گیا اختر ہارون صاحب کی طرف سے کہ اگر عورت کے پاس سونے کا زیور یا چاندی کا زیور موجود ہے اور اس پر زکوٰۃ بنتی ہے تو زکوٰۃ عورت دے گی یا اس کا شوہر؟ تو جواب سمپل سا ہے، سادہ سا ہے۔ جس چیز کا جو مالک ہے، اگر اس کی مالیت زکوٰۃ کی رقم کے برابر ہے اور اس پر سال گزر گیا ہے تو جو مالک ہے وہی زکوٰۃ دینے کا پابند بھی۔ عورت کے پاس زیور ہے، وہ اس کی مالک ہے، تو زکوٰۃ بھی وہی ادا کرے گی۔ اگر اس کے پاس کچھ مال، کچھ رقم موجود ہے جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ مال کی صورت میں دے دے، اگر مال و دولت نہیں صرف زیور ہے تو زیور میں سے کچھ بیچ کر ادا کر دے۔ لیکن اگر اس کا شوہر خود ذمہ لے لیتا ہے اپنی خوشی سے کہ ٹھیک ہے تم کہاں باہر نکلتی ہو، تم کون سا کماتی ہو، یہ زیور تمہارے پاس ہے، محفوظ رکھو، میں تمہاری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتا ہوں جتنی زکوٰۃ بن رہی ہے، تو اس کی رخصت، اس کی اجازت موجود ہے۔ لیکن احسن بات، بہتر بات یہی ہے کہ زکوٰۃ وہی شخص یا وہی عورت ادا کرے جس کی ملکیت ہے وہ رقم یا زیور، کیونکہ عورت کی ملکیت ہے تو فرض اس پر ہے زکوٰۃ،
شوہر اپنی رضا و رغبت سے اس کی طرف سے ادا کر دے تو اس کی اجازت ضرور موجود ہے، لیکن اصل زکوٰۃ عورت پر ہی فرض ہے۔ تیسرا سوال کہ اگر ہم کبھی عید کی نماز میں اس طرح پہنچیں کہ پہلی رکعت میں امام تکبیرات کہہ چکا ہو تو پھر ہمیں کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ آیا کہ جب امام سلام پھیرتا ہے ہم اس کے ساتھ سلام پھیر لیں، یا اٹھ کر اپنی نماز کی پہلی رکعت دوبارہ ادا کریں؟ طلحہ بیٹا یہ سوال پوچھ رہا ہے، اور طلحہ بیٹے کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس میں مفسرین نے مختلف انداز بیان کیے ہیں، وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ ایسے وقت میں نماز کی پہلی رکعت میں پہنچے عید کی جب تکبیرات گزر چکی ہیں اور ابھی امام نے قرات شروع کی ہے، وہ پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، تو آپ جلدی سے اپنی تکبیرات مکمل کیجئے اور پھر خاموشی سے امام کی قرات سننے لگیے اور اس کے ساتھ رکوع کریں، سجدہ کریں، دوسری رکعت پڑھیں اور سلام پھیر لیں، آپ کی نماز مکمل ہو گئی۔ لیکن کبھی اگر آپ اس وقت میں پہنچے ہیں جب امام رکوع میں جا رہا ہے، یا اتنا وقت آپ کے پاس موجود نہیں کہ آپ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد اپنی تکبیرات کہہ کے رکوع میں صحیح شامل ہو سکیں، تو پھر آپ سیدھا رکوع میں شامل ہو جائیے، اور جب امام سلام پھیرے تو آپ سلام پھیرنے کی بجائے اٹھ جائیے، اور جس طرح پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے عید کی نماز کی کہ آپ تکبیر تحریمہ کہیں، اور اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کے بعد آپ جو ہے ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، اور پھر تکبیرات کہی جائیں گی، اور تکبیرات کہنے کے بعد آپ الحمد شریف پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، اس طرح اپنی نماز آپ مکمل کر لیں گے۔ آج کی اس ویڈیو، آج کے اس سوال جواب سیشن کا آخری سوال جو خاص طور پر ان بچے بچیوں کے لیے جو شادی کی عمر کے قریب ہیں، یا وہ مرد و عورت جن کی شادی ہو چکی، ان کے لیے بہت ضروری ہے جاننا۔ سوال کیا گیا باسط وسیم صاحب کی طرف سے، شوہر بیوی سے ایک عرصے تک ناراض رہے تو عورت کے لیے کیا حکم ہے، اسے کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے اس کی کئی ایک پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ شوہر پاس موجود نہیں، کہیں بیرون ملک ہے، اور ایک عرصے سے رابطہ اس سے نہیں ہو پایا اور علم نہیں کہ وہ ناراض ہے یا ناراض نہیں، تو پہلے رابطے کی بھرپور کوشش کی جائے کسی ذریعے سے، اور جب رابطہ ہو تو شوہر جس وجہ سے ناراض ہے اس ناراضگی کو دور کرنے کی کوشش ہو، اور اگر وہ ناراض نہیں تو رابطہ ہونے پر رجوع ہو گیا، کچھ اور نہیں چاہیے۔ کبھی یہ ہے کہ وہ گھر کے اندر موجود ہے، پاس موجود ہے اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، اپنی حفظی کا اظہار کرتا ہے اور انداز سے ظاہر کرتا ہے کہ بیوی اس کے سامنے معافی مانگے، تو اسلام یہ پیغام دیتا ہے، اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ عورت کو جھک جانا چاہیے۔ اگر شوہر چاہتا ہے کہ بیوی معافی مانگ لے تو معافی مانگ کر اس رشتے کو قائم رکھنا چاہیے اور ٹوٹنے سے بچانا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ اگر نباہ ممکن نہ ہو تو ٹھیک، شوہر طلاق دے کے اسے رخصت کر سکتا ہے، بیوی کا گزارا ممکن نہیں تو وہ خلا کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے، لیکن اگر شوہر ناراض ہی رہتا ہے، نہ چھوڑتا ہے بیوی کو، نہ اس کا نانو نفقہ پورا کرتا ہے، نہ بچوں پر توجہ ہے، نہ بیوی کی طرف رغبت ہے، اور ناراض رہنے کی قسم کھا بیٹھتا ہے، بیوی سے دور رہنے کی قسم کھا بیٹھتا ہے، تو ایسی صورت میں قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 226-27 میں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبَّصُ 4 أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔
وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں تو پھر 4 مہینے کا انتظار ہے، صرف 4 مہینے کی مہلت ہے ایسے مرد و عورت کے لیے، 4 مہینے کی مہلت۔ شوہر جو قسم کھا بیٹھا بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی، اس قسم کو ایلا کہا جاتا ہے۔ للذین یؤلون، وہ لوگ جو قسم کھا بیٹھیں، ایلا کا اظہار کر بیٹھیں، بیوی سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں، 4 مہینے کی مہلت صرف۔ غور کر لے، رکھنا ہے بیوی کو یا نہیں رکھنا۔ اس 4 مہینے کے اندر اندر اگر شوہر رجوع کر لے، بیوی کے پاس واپس آ جائے، تو پھر ایسی صورت میں قسم توڑنے کا صرف کفارہ ادا کر دے، 10 مساکین کو کھانا کھلا دے، یا 3 روزے رکھ لے، یا غلام آزاد کر دے۔ اور دوسری صورت کہ 4 مہینے میں وہ اگر رجوع نہیں کرتا، وَإِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ، اور اگر اس کے دل میں ارادہ ہی ہے، عزم ہی ہے طلاق کا، بیوی کو چھوڑنے کا، تو اب 4 مہینے گزر گئے ہیں اگر، تو اسے کہنے کی ضرورت نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ نے اس کے دل کی بات سن لی، وہ جانتا ہے کہ کیا ارادہ ہے اب اس شوہر کا۔ عورت کو طلاق بائن ہو جائے گی 4 ماہ کے بعد۔ عدت کے اندر اندر اگر وہ شوہر رکھنا چاہے اسے دوبارہ اپنے پاس، تو نکاح ثانی کر کے رکھ سکتا ہے۔ بصورت دیگر عدت گزر گئی تو وہ عورت آزاد ہے، جہاں چاہے اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے، اسے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے، صحیح پہنچانے، اور جب صحیح سمجھ آ جائے تو اس پہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔